کورونا وبا کے بعد دنیا کو معاشی کساد بازاری، تیل اور گیس اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں اربوں ڈالرز کے قرضے لے کر عوام پر نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر اور اس قسم کے دیگر اقدامات کے ذریعے اپنی معیشت کو سہارا دینے کی کوششوں میں لگی ہیں۔ تاہم ان تمام اقدامات کے باوجود حکومتیں اپنی توقع کے مطابق پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہی۔ بالخصوص پاکستان جیسے کم آمدن والے ملکوں کو اور بھی مشکلات کا سامنا ہے، جن پر پہلے ہی قرضوں کے پہاڑ موجود ہیں۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور صارفین کی قوت خرید سکڑ چکی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتیں پیسہ بناتی کیسے ہیں؟ اکثر حکومتوں کے لیے پیسہ بنانے کا بنیادی ذریعہ ٹیکس ہیں۔ مثال کے طور پر برطانوی حکومت کے ریونیو کا سب سے بڑا حصہ عوام پر لگائے گئے ٹیکسوں سے آتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس اور نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن وغیرہ۔ برطانیہ میں نوکری پیشہ افراد کی تنخواہ سے یہ ٹیکس ایک ساتھ مخصوص شرح کے ساتھ ہر ماہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں تنخواہ دار طبقے کی گزشتہ سال کی مجموعی آمدن دیکھ کر اس حساب سے انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں حکومت نے حال ہی میں تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کی شرح میں رد و بدل کیا ہے۔ اگر آپ ماہانہ 50,000 روپے اور سالانہ 6 لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک کماتے ہیں تو آپ کو 2.5% انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ اسی طرح سالانہ 1,20,00,000 روپے آمدن والوں کو 29,55,000 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ اس سے زیادہ سالانہ آمدن پر 35% کے حساب سے ٹیکس عائد ہوگا۔ حکومتیں اشیاء اور سروسز کی خرید و فروخت پر مختلف قسم کے براہ راست ٹیکس بھی لگاتی ہیں۔ پاکستان میں ماچس کی ڈبیا سے لے کر بجلی استعمال کرنے اور کار خریدنے پر آپ کو جنرل سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مخصوص ٹیکسوں کا نفاذ کیا جاتا ہے، جیسا کہ بچوں میں موٹاپے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے لیے برطانیہ نے 2018 میں شوگر ٹیکس لگایا تاکہ عوام شوگر پر مشتمل سافٹ ڈرنکس کم خریدیں۔ کچھ ملکوں نے سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے تمباکو ٹیکس کا نفاذ کر رکھا ہے۔ کئی ملکوں میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی کاروں پر ٹیکس کی شرح کافی زیادہ ہے کیونکہ وہ آلودگی پھیلاتی ہیں۔ اس طرح عوام کو ماحول دوست الیکٹرک کاروں کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ حکومتوں کو دوسری بڑی آمدن رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر ٹیکس عائد کر کے حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں حکومت 4 قسم کے پراپرٹی ٹیکس وصول کرتی ہے: کیپٹل گین ٹیکس، کیپٹل ویلیو ٹیکس، سٹیمپ ڈیوٹی، ود ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس۔ امریکہ میں حکومت کا کم و بیش آدھا ریونیو انکم ٹیکسز اور 1/3 پے رول ٹیکسز سے آتا ہے، جن سے حکومت سماجی تحفظ کے پروگرام چلاتی ہے۔ کمپنیوں سے ان کے سالانہ منافع پر الگ سے کارپوریٹ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس کا نظام تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہاں شہری سب سے زیادہ انکم ٹیکس جمع کراتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ حکومت ان کے ٹیکس سماج کی بہتری کے لیے استعمال کرے گی۔ تاہم اکثر ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کی حکومتیں اپنی معاشی نوعیت کے حساب سے زیادہ تر تجارتی سرگرمیوں اور مصنوعات پر ٹیکس عائد کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت سے منسلک افراد کی کوئی مخصوص ماہانہ یا سالانہ آمدن نہیں ہوتی، اس لیے ان پر انکم ٹیکس عائد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم کسان جب کھادیں یا زرعی ادویات خریدتے ہیں تو جنرل سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں، یا پھر پاکستان میں نہری پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کے کسانوں سے ہر سال آبیانہ کے نام پر معمولی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اکثر پسماندہ ملکوں میں ٹیکس جمع کرنے کا نظام بھی کمزور اور غیر مؤثر ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افراد ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، یعنی 22 کروڑ آبادی کا محض 1.5% ٹیکس دیتے ہیں۔ کم ٹیکس آمدن کا مطلب ہے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ۔ اس کی واضح مثال پاکستان میں حکومت کی جانب سے انکم ٹیکس میں اضافہ اور انڈسٹری پر سپر ٹیکس کا نفاذ ہے۔ اگرچہ اس کے اسباب کچھ اور بھی ہیں، کوئی ملک جتنا بھی امیر ہو، وہاں حکومت کو امور سلطنت چلانے کے لیے بہرحال ٹیکسوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں عوام سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، لیکن 2020 میں سعودی حکومت کو سرکاری اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ٹیکسوں کی شرح 3 گنا بڑھا کر 15% کرنا پڑی۔ عموماً حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اخراجات اور آمدن کا توازن رہے، لیکن خسارے کی صورت میں انہیں آمدن بڑھانے کے لیے قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن بلند شرح سود اور قرض واپسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہی قرضے ملک کا دیوالیہ نکال سکتے ہیں۔
मालियाती इदारे कर्ज देने से पहले मुतलका मुल्क की कर्ज वापसी की अहलियत भी देखते हैं। जिन मुल्कों की कर्ज वापसी की अहलियत कम होती है, उन्हें ज्यादा शरह सूद पर कर्ज दिया जाता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा शहरियों पर टैक्स देने पर जोर दिया जाता है। कोरोना वबा के दौरान वैक्सीन और अद्वियात की खरीदारी, माशी पैकेजेस और टैक्स रिलीफ जैसे इकदामात की वजह से दुनिया भर की हुकूमतों के अखराजात में इजाफा हुआ है। इस दौरान माशी सरगर्मियां मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहीं और अक्सर हुकूमतों के खजाने खाली होने लगे। दुनिया के अक्सर रहनुमा आवाम पर नए टैक्सों के नफाज के अलावा बड़ी टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने की बात करते नजर आते हैं। मुल्की मैशत का पहिया रवां रखने के लिए शहरियों की शमूलियत भी जरूरी होती है। इसीलिए दुनिया भर में हुकूमतें अपनी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्सों में इजाफा कर रही हैं, ताकि इन्हें अखराजात पूरे करने के लिए भारी शरह सूद पर आलमी मालियाती इदारों से कर्जे न लेना पड़े।